دوستو، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ انسان کے پاس ایک ہی ایسی چیز ہے جسے ہم دعا کہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز کے بعد رابطہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگنا ہوتا ہے وہ ہم مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر انسان کی دعا قبول کرتا ہے، ہر مومن کی دعا قبول کرتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 5 ایسی غلطیوں کے بارے میں جن کی وجہ سے ہماری کوئی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، جن کی وجہ سے ہماری کوئی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ غلطیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آگے اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 غلطیوں کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اگر دعا مانگتے وقت آپ بھی ان غلطیوں سے کوئی ایک بھی غلطی کرتے ہیں تو آج سے ہی اپنی ان غلطیوں کو سدھار لیجئے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، بہت سے لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ان کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی دعا اسی لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ ایسے لوگ دعا مانگتے وقت کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رد ہو جاتی ہے، اور اگر قبول ہوتی بھی ہے تو ایسے لوگوں کو اس دعا کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو زیادہ فائدہ نہیں ملتا ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہو تو آپ ان 5 غلطیوں کو دعا مانگتے وقت کرنے سے ضرور بچیں، کیونکہ ان غلطیوں سے بچنے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ نمبر 1، دعا ہمیشہ جائز ہو۔ دوستو، دعا مانگنے میں اس بات کا آپ ضرور خیال رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا کی جائے وہ جائز ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ آپ کسی ناجائز کام یا رشتے ناطے کو ختم کرنے کے لیے دعا نہ کریں۔ نمبر 2، دعا میں یقین کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دوستو، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی دعا مانگے تو دعا کے اندر ایسا نہ کہے کہ یا اللہ چاہے تو تو میری مغفرت کر دے، بلکہ دعا مانگنے میں اسے یقین بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز عطا کرنا مشکل نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی اپنی دعا میں یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو چاہے تو میرے اوپر رحم فرما، تو ایسا کہنے سے بھی منع فرما دیا گیا ہے۔ دعا میں یقین کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، یعنی کہ دعا ہمیشہ پورے یقین کے ساتھ کی جائے کہ میں جو بھی مانگوں گا اللہ تعالیٰ وہ دینے پر قادر ہیں، اللہ وہ دے گا، ضرور دے گا۔ تو اس یقین کے ساتھ آپ دعا مانگے۔ نمبر 3، دعا میں جلد بازی نہ کریں۔ دوستو، دعا مانگنے میں ہم جو تیسری غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے ہم دعا میں جلد بازی کرتے ہیں۔ اسے بھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اسی لیے دعا مانگنے میں کبھی بھی آپ جلد بازی نہ کریں، یعنی کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دعا میں جلد بازی کرتا ہے اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 4، دعا میں گمان بھی اچھا ہو۔ دوستو، دعا مانگنے میں ہم ایک غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت گمان اچھا نہیں ہوتا، اس وجہ سے بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم تو دعا مانگ لیتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے، کچھ اور ہی باتیں چل رہی ہوتی ہے، کچھ اور ہی خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو دعا مانگتے وقت فوکس کے ساتھ دعا مانگے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ہم لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ ہم تو دعا مانگ لیتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں یہی گمان رہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ جب دعا مانگتے وقت ہمارا گمان ہی اچھا نہیں ہوتا تو پھر وہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ نمبر 5،
دعا ہمیشہ گڑ گڑا کر کیا کریں۔ دوستو ایسا نہ ہو کہ جب آپ پریشانی میں ہو تبھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں اور دعا مانگیں، بلکہ جب آپ خوش ہو تب بھی اللہ کو یاد کریں اور پریشانی میں ہوں تب بھی اللہ کو آپ یاد کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ دعا ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر ہی کریں۔ دعا میں کبھی بھی موت کی خواہش نہ کریں۔ اگر کبھی زندگی سے بیزار ہو بھی جاؤ تو آپ اس طرح سے دعا کریں کہ یا اللہ زندہ رکھ تب تک جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور موت عطا کر جب موت میرے لیے بہتر ہے۔ تو دوستو آپ موت کی دعا کبھی نہ کریں، موت کی خواہش کبھی نہ کریں۔ اور دوستو دعا پوری امید اور خوف کے ساتھ مانگی جاتی ہے۔ امید اس بات کی کہ میرا اللہ دعا ضرور قبول کرے گا، اور خوف اس بات کی کہ اللہ کی پکڑ ایک بڑی سخت پکڑ ہے اور وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، چاہے تو وہ دعا قبول کرے چاہے تو وہ رد کر دے، ہر حال میں ہم راضی ہیں۔ دوستو دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا سے بڑی بڑی آفتیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اسی لیے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان 5 طرح کے لوگوں کی دعا میں وہ ہمیشہ شامل ہوں اور ان کی بد دعا لینے سے وہ ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ بد دعا اللہ کی بارگاہ میں بغیر کسی رکاوٹ کے قبول ہوتی ہے، اور اگر انہوں نے ان کے حق میں کبھی بد دعا کر دی تو پھر آپ کو وہ تباہ اور برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان 5 طرح کے لوگوں کی دعا میں وہ ہمیشہ شامل ہو اور ان کی بد دعا لینے سے وہ ہمیشہ بچنے کی کوشش کرے۔ بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بغیر کسی رکاوٹ کے قبول ہوتی ہے، اور اگر انہوں نے آپ کے حق میں کبھی بد دعا کر دی تو پھر آپ کو تباہ اور برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو دوستو وہ 5 طرح کے لوگ کون سے ہیں جن کی دعا ہو یا پھر بد دعا ہو جو اللہ کی بارگاہ میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے؟ تو نمبر 1 پر ہے ماں باپ کی بد دعا اپنی اولاد کے لیے، چاہے وہ بد دعا ہو یا دعا ہو۔ پیارے دوستو روایتوں میں آتا ہے کہ ماں باپ کے دل سے نکلی اپنی اولاد کے لیے دعا اللہ تعالیٰ جلد قبول کر لیتا ہے، یعنی کہ اگر ماں باپ کے دل سے اپنی اولاد کے لیے کوئی دعا نکلتی ہے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں بغیر کسی رکاوٹ کے قبول ہوتی ہے۔ وہی اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، اپنے ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، ان کی بے حرمتی کرتا ہے، اور اگر ماں باپ کے دل سے کبھی اولاد کے لیے بد دعا نکل جاتی ہے تو وہ بد دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی جلد اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ آپ کی ماں باپ ہمیشہ آپ کے حق میں دعا کرے، آپ ان کی خدمت کرتے رہے، آپ ان کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ نمبر 2 مجبور اور لاچار بے بس لوگ۔ دوستو قرآن مجید میں ان لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ مجبور، لاچار اور بے بس ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی دعا ہو یا پھر بد دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بغیر کسی رکاوٹ کے قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ایسے مجبور، لاچار اور بے بس لوگ دکھیں، آپ ان کی کسی نہ کسی طرح سے کوئی مدد کریں اور ان کا دل خوش کریں تاکہ وہ آپ کے حق میں دعا کرے۔ کبھی بھی ایسے لوگوں کو آپ پریشان نہ کریں، ان کو بالکل نہ ستائے، ان پر ظلم نہ کرے۔ اگر ایسے لوگ آپ کے حق میں کبھی بد دعائیں کر دے تو پھر آپ کو تباہ اور برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نمبر 3 روزے دار کی دعا افطار کے وقت۔ دوستو آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی روزہ دار شخص افطاری کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر روزہ دار شخص افطاری کے وقت اگر کسی کے حق میں بد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو بھی بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔
اس لیے دوستو آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں کسی وجہ سے کسی کا بھی دل نہ دکھے اور ہر کوئی آپ کے حق میں دعا کرے۔ نمبر 4، ایک مسافر کی دعا۔ دوستو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مسافر کی دعا کو کبھی اپنی بارگاہ میں بغیر کسی رکاوٹ کے قبول کرتا ہے، اور اگر ایک مسافر کسی کے حق میں بد دعا بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بد دعا کو بھی بہت ہی جلد قبول کرتا ہے۔ اسی لیے دوستو آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں جہاں کہیں پر بھی ہو مسافر پریشان نظر آئے تو آپ ان کے پاس جائے، ان کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کرے اور آپ ان سے اپنے لیے دعائے خیر کی درخواست کرے اور آپ ان کی بد دعا لینے سے ہمیشہ بچے۔ نمبر 5، مظلوم لوگ۔ پیارے دوستو روایتوں میں آتا ہے کہ مظلوم لوگ چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں بغیر کسی رکاوٹ کے قبول کرتا ہے، اور اگر مظلوم لوگ کسی کے حق میں بد دعا بھی کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا بھی بہت ہی جلد قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے دوستو اللہ کبھی بھی کسی مظلوم پر ظلم نہ کرے، کبھی کسی مظلوم کو پریشان نہ کرے، کسی بھی مظلوم کو نہ ستائے، کیونکہ اگر وہ مظلوم آپ کے حق میں کبھی بد دعا کر دے تو پھر آپ کو تباہ اور برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کا حوالہ ہے ابو داؤد شریف۔ تو دوستو آپ ہمیشہ ان 5 طرح کے لوگوں کی دعا میں شامل ہونے کی ہمیشہ کوشش کریں اور ان 5 لوگوں کی بد دعا سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔